السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں علی عباس۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد اب عمران خان وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز نہیں رہے۔ اپوزیشن کے مضبوط اتحاد نے عمران خان کی حکومت کو فارغ کر دیا ہے۔ عمران خان ملک کی تاریخ کے شاید پہلے ایسے منتخب وزیر اعظم ہیں جن پر 2018 میں ان کی حکومت کے قیام سے ہی سلیکٹڈ، دھاندلی زدہ اور الیکشن چوری کا الزام لگنا شروع ہوا اور اپوزیشن جماعتوں نے انہیں قبول نہیں کیا۔ پاکستان میں اب تک کوئی بھی وزیر اعظم اپنی 5 سالہ مدت پوری نہیں کر سکا، لیکن عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جن کے خلاف پارلیمان میں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو شروع دن سے یہ کہہ رہی تھی کہ حکومت جیسی بھی ہے اسے اپنی مدت مکمل کرنی چاہیے، وہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر کیوں رضامند ہوئی؟ تحریک انصاف کی حکومت کی اتحادی جماعتوں نے پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر کے اپوزیشن کا ساتھ کیا واقعی ملکی اور قومی مفاد کے لیے دیا، یا پھر اس سب کے پیچھے بیرونی سازش کار فرما ہے؟ 11 اپریل کو نئے قائد ایوان کا انتخاب ہونا ہے اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف ممکنہ طور پر پاکستان کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوں گے۔ کابینہ میں کس کس کو کون کون سی وزارتیں ملیں گی، اس کا فیصلہ بھی جلد ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے اتحاد پر مشتمل نئی حکومت کے پاس مہنگائی، بے روزگاری اور گرتی ہوئی معیشت کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے کیا فارمولہ ہوگا؟ ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف رہنے والی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کب تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھا سکیں گی؟ کیا وزراء کا چناؤ خوش اسلوبی سے طے پایا جائے گا یا اس معاملے میں بھی اختلافات جنم لیں گے؟ کل شہباز شریف نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے، بے گناہوں کو جیلوں میں نہیں بھیجیں گے، لیکن قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ کیا عمران خان اور ان کی حکومت میں شامل رہنے والے وزراء کے خلاف مقدمات بنائے جائیں گے؟ اور سب سے اہم سوال یہ کہ نئی حکومت 2023 تک چل سکے گی یا پھر آئندہ چند مہینوں میں نئے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا؟ انہی سوالوں پر آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نیو یارک سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما دانش ملک اور پیپلز پارٹی امریکہ کے صدر خالد عوان صاحب۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان، ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے۔ حالات حاضرہ، خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر۔ اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا آئی او ایس کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن، یا امیزون اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی۔ پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کی، جو کامیاب ہو گئی ہے اور اب عمران خان اپنے وزیر اعظم کے عہدے پر فائز نہیں رہے۔ نون لیگ کے رہنما شہباز شریف ممکنہ طور پر اگلے وزیر اعظم منتخب ہوں گے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر نئی حکومت تشکیل پائے گی۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نیو یارک سے سینئر لیگی رہنما دانش ملک اور پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کے صدر خالد عوان صاحب۔ دانش ملک صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا کہ تحریک انصاف نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، وہ کس طرح کی تبدیلی لائی یہ تو سب نے دیکھ لی۔ اب جو تحریک عدم اعتماد کے بعد جو تبدیلی آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان میں جو الحمدللہ دیر رات ختم ہوئی ہے، جو تبدیلی آئی ہے، پاکستانی عوام اور پوری دنیا میں بسنے والے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دن میں جو مہنگائی تھی، جو لا قانونیت تھی، جو بھی حالات پاکستان میں ہم مانتے تھے، اس میں بہت بہتری آئے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی، یہ ایک گروہ تھا جسے سلیکٹڈ کر کے لایا گیا تھا۔ تو الحمدللہ پاکستانی عوام نے جدوجہد کی، اتفاق میں ہی برکت ہے، اور متحدہ اپوزیشن نے آج پاکستان سے وہ اندھیری رات ختم کر دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ہی ہمارے ملک میں اپنی عوام کی بہتری کے لیے ہی کام کیے ہیں۔ آپ کو ڈالر بھی یاد ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ محترم اسحاق ڈار صاحب پاکستان میں جو بھی ڈالر اونچی اڑان پہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ہی اسحاق ڈار صاحب اس کو بہتری کی طرف لے کر آئے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں اور متحدہ اپوزیشن کو ساتھ ملا کر پاکستان مسلم لیگ نون مہنگائی پر قابو ضرور پا لے گی۔ ٹھیک،
خالد اوان صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے یہ کہتی رہی ہے کہ حکومت کو اپنی مدت مکمل کرنی چاہیے۔ 2018 کے الیکشن میں جب مولانا فضل الرحمان نے تمام اپوزیشن اسمبلی سے استعفی دینے کا کہا تھا، اس وقت بھی یہی موقف سامنے آیا تھا کہ مستعفی نہیں ہوں گے، اور اگر تحریک عدم اعتماد لانی ہی تھی تو 3.5 سال کا آپ لوگوں نے انتظار کیوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ووسا ٹی وی اور علی صاحب۔ جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ پی 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 کا جو ماضی ہے یہ گواہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت نے کبھی بھی کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کی، اور پاکستان پیپل پارٹی کی خواہش رہی ہے کہ اگر کوئی تبدیلی بھی لانی ہے تو آئینی طریقہ کار کی حدود میں رہتے ہوئے کریں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ 3.5 سال پہلے نہیں لا سکے، تو یقیناً ڈے 1 سے جب ہم نے کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، یہ الیکٹڈ نہیں ہے، تو ڈے 1 سے ہی ہم نے کوششیں شروع کر دی تھیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جائے گا، لہٰذا ہمیں اس کا راستہ روکنا ہے۔ اب 3.5 سال پہلے اگر ہم لے کے آتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ ہر کام کے لیے گراؤنڈ ورک کرنا پڑتا ہے۔ پیپل پارٹی نے اپنا وہ ہوم ورک مکمل کیا، اپوزیشن کے تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں انہیں کنونس کیا، اپوزیشن کی جماعتیں بھی اسی لائن کے اوپر کام کر رہی تھیں۔ سب کا جو ڈیسٹینیشن تھا وہ سیم تھا، سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ نا تجربہ کار سیاستدان ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جائیں گے۔ تو جب ہی یہ یقین ہو گیا کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اب ہم اس کا راستہ روک سکتے ہیں، اس کو ہٹا سکتے ہیں آئینی طریقے سے، تو یقیناً پیپل پارٹی نے بھرپور ساتھ دیا۔ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کا اہم رول ہے، باقی سیاسی جماعتوں کا بھی بڑا رول ہے، چھوٹی جماعتوں کا بلکہ بڑا اہم رول ہے جو انہوں نے ادا کیا، ان کے بغیر یہ کبھی بھی کامیابی نہ ملتی۔ اس کی وجہ سے یہ تاخیر ہوئی، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیابی دی۔ ٹھیک، دانش ملک صاحب، ایک بار پھر آپ کی طرف آئیں گے کہ نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے ہیں اور امکان ہے کہ آپ کی پارٹی کے صدر شہباز شریف نئے وزیر اعظم منتخب ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت کو کیا مسائل درپیش ہوں گے اور حکومت کی اولین ترجیحات کیا ہوں گی؟ مہنگائی ہے، بے روزگاری، معیشت کا برا حال ہے، اور چند مہینوں میں آپ کی حکومت کیا کر پائے گی؟ بات ایسے ہے کہ ڈالر، آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی سپریم کورٹ نے فیصلہ آئین کی بحالی کا دیا، اسی دن 3 روپے ڈالر نیچے آ گیا، کیونکہ پاکستان میں جب تک آئین کی بالادستی نہیں ہوگی کوئی ملک بھی اپنے آئین کے بغیر نہیں چلا کرتا۔ اور جو چیلنجز، بہت زیادہ چیلنجز ہیں، ابھی تو یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم 3 ماہ میں الیکشن نہیں کروا سکتے، 7-8 ماہ لگیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 ماہ انہیں حلقہ بندیوں میں لگیں گے، 3 ماہ انہیں پھر الیکشن کی تیاری میں لگیں گے، یہ دسمبر جنوری میں جا کے الیکشن ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ملک کے حالات، یہ سابقہ عمران نیازی کی حکومت، سلیکٹڈ حکومت چھوڑ کر گئی ہے، اس کو ٹھیک کرتے کرتے ایک ٹائم لگے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ متحدہ اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار میاں محمد شہباز شریف، جو انشاءاللہ تعالی منڈے کو وزیر اعظم کا حلف لیں گے، یہ سب دوست مل کر، تمام سیاسی پارٹیاں مل کر بہت ہی ایسا کچھ لے کر آئیں گے جس سے فوری طور پر عوام کو ریلیف نظر آئے۔ اور ہماری خواہش بھی یہ ہوگی کہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اتنی جلدی جو انہوں نے ملک کی تباہی کی، جو انہوں نے حالات پیدا کیے، جو مہنگائی کی، وہ ایک دم کوئی 2-4 ماہ میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بہت بہتری نظر آئے گی۔ خالد اوان صاحب، آپ اور پیپلز پارٹی اب مل کر کام کر رہے ہیں، یہ بتائیں کہ نون لیگ ماضی میں اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے سخت مخالف رہے ہیں۔ شہباز شریف کے آصف زرداری سے متعلق اور زرداری صاحب کے نواز شریف اور ان لیگی قیادت کے خلاف خاص سے سخت بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ آپ دونوں کی پارٹیاں مل کر حکومت بنانے جا رہی ہیں، کیسے اور کب تک ساتھ نبھا سکیں گے ایک دوسرے کا؟ یہ تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سیاست کے اندر نہ ہی تو مستقل دوست ہوتے ہیں اور نہ ہی مستقل دشمن ہوتے ہیں۔ اور اس وقت آپ نے پہلے سوال بھی کیا، ملک جن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے
وہ انتہائی اہم ہیں، وہ بڑے ہیں ہماری سیاست سے اور ہمارے ذاتی مفادات سے بہت بڑے ہیں۔ اگر یہ ملک سلامت رہے گا، پراسپیرس رہے گا، تو پھر اس میں سیاست بھی ہوگی۔ کبھی اگر عوام چاہے گی تو ہمیں لے آئے گی، عوام چاہے گی تو مسلم لیگ نون کے۔ ایک چیز میں ایڈ کر دوں یہاں پہ کہ یہ جو چیلنجز ہیں جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، یہی $1 ملین کویسچن ہے اس وقت۔ یہ پہاڑ جیسے چیلنجز خان صاحب چھوڑ کے گئے ہیں۔ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے بس کا روگ نہیں کہ ان چیلنجز کا وہ مقابلہ کر سکے یا ان سے باہر نکل سکے۔ یہی اس وقت کا تقاضا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے، ایون میں تو یہاں تک جاؤں گا کہ تحریک انصاف گو کہ وہ اس وقت ہمیں اپنا دشمن اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں انہیں بھی اس میں شامل کیا جائے۔ آنے والے جو حالات ہیں اس سے بھی بدتر ہونے جا رہے ہیں، مت سمجھے کہ حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ ان کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو سب کو مل کے کرنا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں اپنی دشمنی، اپنی مخالفت ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ پاکستان بہت مشکلات کا شکار ہے اور اس کو مشکلات سے نکالنا ہے۔ ہمارے جو مخالفین ہیں ان کی نگاہیں پاکستان کی طرف ہیں کہ کسی طرح پاکستان کمزور ہو تو اس سے وہ طاقت، وہ قوت چھین لی جائے جس کی بل پہ پاکستان کا آج سر فخر سے بلند ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی مخالفت اور اپنے انا اور ایگو کو ایک سائڈ پر رکھ کر مل کے آگے جانا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت جو سیاسی قائدین ہیں وہ بصیرت بھی رکھتے ہیں، وہ زیرک بھی ہیں، وہ اس مسئلے کو ایڈریس بھی کریں گے، اس مسئلے سے باہر بھی نکلیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ آنے والے الیکشن، یہ 1.5 سال کی آپ نے بات کی ہے، ہمیں انتخابی اصلاحات بھی کرنی ہیں تاکہ آئندہ جب الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے، وہ بھی اسی صورت میں ہوں گے کہ تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈ پی ٹی آئی اس میں شامل ہوگی اور تمام کے ساتھ مل کے ان کی کنسنسس کے ساتھ آنے والے انتخابات کے لیے اصلاحات جو ہیں وہ فوری طور پہ ان کو بھی ایڈریس کیا جائے گا۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ پاکستان ان مشکلات سے ضرور باہر نکلے گا۔ ٹھیک، پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساتھ مل کر ملک کی ترقی اور بہتری کے لیے کام کریں گے۔ پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پروگرام میں بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی لیگی رہنما دانش ملک اور پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کے صدر خالد عوان سے۔ دونوں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گی اور عوام کی بہتری کے لیے وہ ساتھ کام کرنا بھی چاہتے ہیں۔ دانش ملک صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ موقف ہے کہ کیونکہ ان کی پارٹی نے اپوزیشن کو NRO نہیں دیا، اس لیے اپوزیشن نے جو ہے تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا، اور عمران خان تو یہ کہتے آئے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف لائی گئی ہے اس میں بیرونی سازش ملوث ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ سب سے پہلی بات ہے کہ 4 سال تقریباً یہ سلیکٹڈ نااہل، نالائق، جیلی پرائم منسٹر عمران نیازی 4 سال کہتا رہا کہ یہ NRO نہیں دوں گا، یہ میں اس کو NRO نہیں دوں گا، یہ مجھ سے NRO مانگتے ہیں۔ ایک بار بھی آپ کوئی ثابت کر دے کسی سے بھی، ہماری پارٹی یا کوئی کسی بھی سیاسی جماعت نے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے کسی بھی کارکن نے یا کسی بھی ہمارے عہدیدار نے ان سے NRO مانگا ہو۔ یہ صرف اس کی من گڑت کہانی تھی، جھوٹ کا پلندہ تھا جو آپ کے سامنے آیا۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ یہ امریکہ کی سازش سے یہ جو لیٹر دکھاتے ہیں، اور وہ لیٹر بعد میں پہلے لیٹر تھا، پھر وہ فیکس بن گئی، پھر وہ کیبل بن گئی، اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم نے پہلے دن سے کہا کہ اس کو اوپن کرو، دکھاؤ۔ کہتا ہے جی ہم جج صاحب کو دکھائیں گے، ہم وہ سیکورٹی کونسل میں دکھائیں گے۔ سیکورٹی کونسل میں دکھایا تو اس میں رد و بدل کر کے دکھایا، اور انہوں نے کلیئر کیا کہ اس میں اپوزیشن کا نام کہیں نہیں ہے۔ اگر وہ کیبل ہے
अगर वो हकीकत थी तो इसको चाहिए था कि अदम एतमाद से पहले जैसे ही हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शाहद खाकान अब्बासी साहब ने और मुतहिदा अपोजिशन के जो लीडर हैं उन्होंने भी कहा कि आप दिखाएं, अगर ये मुल्क के खिलाफ कोई इसमें ऐसी बात हुई तो हम आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक सरप्राइज भी देता जाऊं, जब आपने केबल की बात की है तो आज मैं आपको दिखाता हूं कि ये हकीकत है क्या और ये कहानी कब और कहां से शुरू हुई। ये वो लेटर है जिसके बिना पर इंशाअल्लाह ताला ये नाअहल होगा सारी जिंदगी के लिए, और इस पीटीआई गिरोह के ऊपर बैन होगा, कल अदम करार दे दी जाएगी। ये फॉरेन फंडिंग के मुतलका लेटर है जिसके ऊपर इसने अपने दस्तखत किए हुए हैं, और इसने ये लेटर 8 मई 2020 को अमेरिका में लिखा था। ये वो लेटर की कॉपी है, और इस लेटर की बिना पर हम ओवरसीज में रहते हैं, हम अमेरिका में रहते हैं। मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ, मुझे मेरे बच्चों को कत्ल करने की धमकियां दी गई। मुझे कहा गया कि तू रोड पे जाएगा और एक ट्रक वाला आएगा, वो तुझे मार के चला जाएगा और तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। हम अमेरिका में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जान की हिफाजत करना भी जानते हैं, और इस मुल्क में इंसानों की कदर है, जहाँ पे जानवरों की कदर ज्यादा और इंसानों की कदर भी ज्यादा की जाती है। हमारे मुल्क में जो हालात इसने पैदा किए, इंसान की कोई कदर नहीं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये लेटर आने वाले दिनों में, ये कॉपी हम अमेरिका से कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फॉरेन फंडिंग केस है, वहां पे भी दे चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी दे चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी लेटर की बिना पर ये सारी उम्र के लिए नाअहल हो। मैंने इस लेटर के पीछे कत्ल की धमकियां इनसे सुनी है, इधर रहकर अमेरिका में। इन्होंने पाकिस्तान में मेरे घर पर हमले किए, इन्होंने इधर मुझे गाली गलोच की, सारा कुछ किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। वो अल्लाह की जात है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कहाँ है, इनका कोई नाम लेने वाला कोई नहीं, और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला इनका नामो निशान नहीं होगा। लेकिन हम खुले दिल से कहते हैं कि हर पॉलिटिकल वर्कर हमारा भाई है, हमारे दरवाजे खुले हैं। ये अपनी गलतियों की माफी अपने रब से मांगे, अल्लाह ताला से माफी मांगे, इंसान से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अल्लाह से माफी मांगे और आए हमारे साथ मिलकर, मुतहिदा अपोजिशन के साथ मिलकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर, हमारे दरवाजे खुले हैं। आए पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। इन्होंने सिर्फ अगर काम किया है तो इंडिया के लिए किया है। आपने आखिरी स्पीच साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाजी की सुनी होगी कि वो उन्हीं का बच्चा है, वो मोदी का यार है, वो उन्हीं का पालतू था, उन्हीं के घर में रहता था। कहता है मुझको बहुत जानता हूँ, मुझे इंडिया में मेरे बड़े अच्छे तल्लकात हैं, मुझे वहां के लोग पसंद हैं। भाई तुझे वहां के लोग पसंद हैं, तुझे वहां की खारजा पॉलिसी पसंद है, तो फिर दहशत गर्दी में जो सहूलतकारी इसने इंडिया को दी वो भी आपके सामने है। ये हमारे मुल्क का एक, आप कह सकते हैं कि दहशत गर्दी को फरोग देने की सहूलतकारी में अगर पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम है तो वो जैली वजीर आजम साबका इमरान नियाजी का नाम है। ठीक। खालिद जवान साहब आपकी तरफ आएंगे। कल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे, किसी को जेल में नहीं डालेंगे, बल्कि इंसाफ का बोलबाला होगा। आपकी पार्टी भी क्योंकि मफाहमत पर यकीन रखती हैं, और आपके पार्टी के जो को चेयरमैन है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मफाहमत के जादूगर के तौर पर मशहूर हैं। आप क्या समझते हैं, कोई पार्टी की तरफ से कोई ऐसा इशारा मिला है कि मुस्तकबिल में इमरान खान और उनकी पार्टी के साथ कोई मफाहमत या मुज़ाकरात का रास्ता निकल सकता है, जिसके साथ तीनों जमातें मिलकर जो 1.5 साल का अरसा है उसको मिलकर गुजारें? मसाइल का हल सिर्फ यही है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठेंगी तो अपने मसाइल को हल करेंगी, सिवाय एक शख्स के। तो बाकी तो तमाम लोगों से डिस्कशन भी हो सकती है, बातचीत भी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा। लेकिन साजिश देखें,
یہ جو ایک لیٹر تھا، یہ عمران خان ذوالفقار علی بھٹو بننا چاہتا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو جو لیٹر گیا تھا وہ ہینری کیسنجر کی طرف سے گیا تھا، جو انہوں نے لہرایا تھا۔ یہ لیٹر جو ہے یہ خود ساختہ لیٹر ہے، یہ امریکن کسی عہدیدار نے نہیں لکھا، یہ تو خود عمران خان صاحب اور ان کے لوگ کہہ چکے ہیں کہ اسد مجید ایک پاکستانی سفیر نے لکھا ہے۔ تو ایک اپنے بنائے ہوئے، ایک اپنے شخص کا لکھا ہوا لیٹر، اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو، پوری قوم کو ایک ہیجانی اور ایسی کیفیت میں ڈال دیا، خاص کر لاسٹ 24 گھنٹے، کہ پوری قوم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں مبتلا تھی کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیٹر کی پوری چھان بین ہوگی، اس کے اوپر کمیشن بیٹھے گا، اس کو کھولا جائے گا، اس کے بارے میں پورا قوم کے سامنے رکھا جائے گا کہ یہ کہانی کیا تھی۔ لیکن اصل میں یہ تھا کہ خان صاحب جو ہے نا، ان کی ضد اور انا ان کا جو ایک بہت بڑا مقام سے ان سے گرا گئی ہے، ان کو تباہ و برباد کر گئی ہے۔ پہلے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ٹیکنیکلٹی کا استعمال کیا، لوگوں کا بلا کے ہجوم کا تھریٹ دیا، پھر مذہب کا کارڈ استعمال کیا۔ خان صاحب کہتے ہیں میں نے مغرب کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، مجھے لگتا ہے خان صاحب کا مغرب نے کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ مغرب میں ایسا نہیں ہوتا کہ جب اگر کسی چیف ایگزیکٹو کو یہ محسوس ہو جائے کہ وہ اکثریت کھو چکا ہے تو وہ کبھی مذہب کا سہارا لے، کبھی ٹیکنیکلٹی کا سہارا لے، اور آخری 24 گھنٹے آخری بال میں کھیلنے والے خان صاحب وہاں موجود ہی نہیں تھے گراؤنڈ میں، اور جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں ایسے جیسے جان کے ایک اذیت دے رہے تھے باہر بیٹھے ہوئے، کیونکہ وہ تو حال سے نکل نہیں سکتے تھے، ان کو کورم پورا کرنا تھا۔ تو 24 گھنٹے ان کو سزا دی خان صاحب نے۔ یہ ہے اصل چہرہ خان صاحب کا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان گناہوں کی معافی دے، اور پوری قوم کو ہیجانی کیفیت میں مبتلا کیا۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستانی اداروں نے بر وقت اس میں انوالومنٹ کی اور اس ملک کو اور اس قوم کو اس ہیجانی کیفیت سے باہر نکالا۔ اس لیے یہ سازش بازش کی کہانیاں چھوڑیں، دفع کریں، یہ چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ دانش ملک صاحب، ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا کہ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے قبل جو قوم سے خطاب کیا اس میں انہوں نے 2 باتوں کا ذکر کیا۔ عمران خان نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آئیں گی تو ہم نے جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا ہے یہ ختم کریں گی، اور ممکنہ طور پر جو نیب کا ادارہ ہے جو کرپشن کے خلاف کام کرتا ہے یہ اس کو بھی ختم کر دیں گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، پارٹی قیادت کی طرف سے آپ کو کیا کوئی اشارہ ملا ہے کہ مستقبل میں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے یار، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس نے اوورسیز کو ووٹنگ کا رائٹ دیا۔ اور ووٹنگ کا رائٹ تو قائد میاں محمد نواز شریف نے اوورسیز کو دیا تھا، اس نے کہاں دیا تھا؟ اس نے تو نہیں دیا، اس نے تو دھوکہ، فراڈ اور جھوٹ اور اوورسیز کو اس کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ آپ یقین کریں کہ ہم اوورسیز امریکہ میں رہنے والے ہیں۔ اس کا ایک وزیر آیا تھا ادھر جس کا نام تھا شہریار افریدی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اوورسیز میں آ کر ان شخص نے بہاف آف سابقہ پرائم منسٹر عمران نیازی کے کیا سبکی کروائی تھی ادھر اوورسیز کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اوورسیز کا رائٹ الحمدللہ پاکستان میں ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف نے دیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اب بھی امید کرتے ہیں کہ اب جب جنرل الیکشن ہوں گے اوورسیز اس میں ووٹ کاسٹ کریں گے، انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے۔ نہ اس نے نیب بنائی تھی، نہ اس نے نیب میں کوئی بہتری لے کر آیا۔ نیب ایک ادارہ ہے، وہ تھا۔ ہم اب بھی امید کرتے ہیں کہ وہ اگر ایز اے ادارہ کام کرے، نیازی نیب گٹھ جوڑ بن کر کام نہ کرے تو اس کو کام کرتے رہنا چاہیے۔ اسے وہ کرپشن، وہ حقائق سامنے لے کے آنے چاہیے جو ہمارے ملک میں جس نے بھی جو بھی فراڈ کیا ہے، جس نے بھی کسی قسم کا بھی دھوکہ کیا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے متحدہ اپوزیشن کے جس لیڈر کو بھی گرفتار کیا، وہ پیپلز پارٹی کے لیڈر ہوں، وہ مسلم لیگ نون کے لیڈران ہوں یا کسی بھی جماعت کے ہوں، کیا کسی کے اوپر کرپشن ثابت ہوئی؟ سب جھوٹ تھا، جھوٹ تھا، جھوٹ تھا۔ اور اس نے جو پاکستان میں سیاست کو انتقام کی سیاست متعارف کروایا، اس کا انشاءاللہ تعالی اب خاتمہ ہوگا، پاکستان میں امن ہوگا، خوشحالی ہوگی۔
ٹھیک خالد امان صاحب یہ سوال آپ سے بھی کریں گے کہ آپ پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ نیب کے ادارے کو ختم کر دی گی اور جو اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دیا گیا ہے کیا وہ اگلے الیکشن میں قابل استعمال ہوگا؟ اس قانون کو بنایا اسی لیے گیا تھا کہ تاکہ مخالفین کو دبا کے اذیت دے کے اپنے طرف لایا جائے یا اپنے معاملات یا اپنی باتیں منوائی جائیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر، اس مہذب دنیا کے اندر کہیں ایسا کوئی ہے ادارہ نیب کی طرح کا کہ آپ کے اوپر الزام لگے اور آپ کو اٹھا لیا جائے اور 1 سال تک آپ کی کوئی سنوائی نہ ہو اور آپ کو بیل کی کوئی اجازت نہ دے؟ اس مہذب دنیا کے اندر ایسا قانون ایگزسٹ کر سکتا ہے؟ شرم آنی چاہیے ہمارے جمہوری لوگوں کو جو اس کا دفاع کرتے ہیں۔ پیپل پارٹی کا سٹانس رہا ہے کہ نیب، حالانکہ ادارے موجود ہیں جرائم کی روک تھام کے لیے، پھر بھی اگر نائب آپ کو اتنا پیارا ہے تو کنٹینیو کرو، لیکن غیر انسانی، غیر مہذب، غیر قانونی اس کے اندر جو شکیں ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینکو، ایلیمنیٹ کرو۔ ہم نے تو گزارش کی تھی مسلم لیگ نون سے بھی جب ہم اقتدار میں تھے کہ آئیں مل کے اس کا صفایا کریں کہ یہ غیر انسانی چیزیں اس کے اندر ہیں۔ تو چلیں آج ہم اکٹھے انشاءاللہ اس کے اوپر مجھے نہیں پتا کیونکہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں وہاں کل کیا ہوگا، لیکن میرا گمان ہے، میرا یقین ہے کہ میری قیادت جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو بالکل نہیں، لیکن اس کے اندر اگر یہ جو غیر انسانی شکیں ہیں ان کو ختم کر دے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسی طرح ووٹنگ رائٹ کے بارے میں آپ نے ذکر کیا تھا۔ دیکھیں ووٹنگ رائٹ کا ایک ایسا ایشو ہے جو ڈرامہ ہے جو انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے 90 لاکھ ووٹوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کھیلا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پاکستان کے اندر ان کی اکثریت ختم ہو چکی ہے، آنے والے انتخابات میں ان کا دھڑم تختہ ہو جائے گا، تو انہوں نے ایک لالی پاپ دیا تھا۔ آپ وہاں پاکستان میں موجود ہیں، اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں جا کے یہ چیک کر لیں کہ یہ 18 یا اس سے 20 کے قریب قوانین تھے جن کو پاس کروانا تھا، سب کے لاسٹ پہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ رائٹ تھا، اور ہماری اپوزیشن نے اس وقت یہ جواب دیا تھا کہ ان قوانین کے لیے آپ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں، ڈسکشن کریں، اس کے بعد اس کو پروو کیا جائے گا۔ لیکن ڈرامہ انہوں نے کیا کیا تھا، 17 کا ذکر نہیں کیا تھا، ووٹ رائٹ کا ذکر کیا تھا۔ دیکھو جو جو اپوزیشن یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ رائٹ نہیں دینا چاہتی تھی، یہ مسلسل فراڈ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جتنے بھی اپنے قوانین بنانے تھے وہ بنائے نا، ان کے پاس اکثریت تھی نا، تو اگر یہ اوورسیز پاکستانیوں کے اتنے زیادہ ہمدرد تھے تو اس کو پہلے مہینے میں یہ قوانین بن جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ڈرامہ کھیلنا تھا نا ٹل تک، جبکہ ہمارا سٹانس یہ ہے پاکستان پیپل پارٹی کا اور پاکستان پیپل پارٹی کی قیادت کا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ رائٹ کا اوورسیز پاکستانیوں کو سوائے اس کے کہ وہ ووٹ کاسٹ کریں زیرو بینیفٹ ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا فائدہ جو الیکشن لڑیں گے، ہمارا فائدہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو ریپریزنٹیشن دیں، لیکن جب ریپریزنٹیشن کی بات آتی ہے تو پھر ہماری لائلٹی جو ہے اس کے اوپر کوشچن ریز کر دیتے ہیں۔ یہ فراڈ کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ، تو اب تو انشاءاللہ وہ ویسے ہی فارغ ہو گئے ہیں، اس لیے اس فراڈ کو تو ہم خود ہی اس کا کلا کما کریں گے اور دیکھیں گے کیسے ہوتا ہے۔ لیکن ہم یقیناً آج بھی اوورسیز پاکستانی اس بات کے لیے چاہیں گے، اور یہ ہمارا مطالبہ رہے گا کہ آپ نے ہمارے لیے جو آپ کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، اگر آپ ہمارے لیے کوئی درد رکھتے ہیں، یہ دکھاوے کا نہیں جو پی ٹی آئی کر رہی تھی، اب واقعی اگر رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ریپریزنٹیشن دیں۔ صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی، کافی تفصیل سے انہوں نے اپنا موقف بیان کر دیا، تو آپ ان کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کی رائے سے تھوڑی مختلف ہوگی؟ ٹھیک کہا جو انہوں نے کہا، تو انشاءاللہ تعالی میں خالد بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ متحدہ اپوزیشن مل کر یہ نیب کے ادارے میں بہتری لے کر آئیں گے۔ نیازی گٹھ جوڑ نے تو جو کیا سو کیا، انہوں نے ثناء اللہ صاحب کے اوپر جعلی کیس بنوایا نارکس بورڈ کے تحت، تو پھر یہ اسمبلی میں آ کر جھوٹ بولا کرتے تھے، اسمبلی کے فلور پر آ کر قسمیں اٹھا کر، جھوٹیاں تسبیحاں پکڑ کے ہاتھ میں کہ ہمارے پاس ان کی ویڈیو ہے۔ آج میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ جان اللہ کو دینی ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، جان اللہ کی ہے، وہ مالک ہے، سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جان اس شہریار افریدی نے اللہ کو ضرور دینی ہے، لیکن اس نے کھال رانا ثناء اللہ کو دینی ہے۔ انہوں نے بہت زیادتیاں کی، کوئی وقت ہم نہیں بھولے، لیکن اس کے باوجود ہم انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، ہم پاکستان کی بہتری پر یقین رکھتے ہیں۔
آنے والے دنوں میں آپ اوورسیز میں دیکھیں گے جیسے متحدہ اپوزیشن ہمارے پاکستان میں پاکستان کی بہتری کے لیے، مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان میں انارکی کو ختم کرنے کے لیے اور مختلف طبقات میں مل کر کام کرے گی، ایسے ہی اوورسیز میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور ہماری اتحادی جماعتیں ہم مل کر اپنے پاکستانی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، ہر محب وطن کے لیے ہر وہ سہولت ان کو دیں گے جو اوورسیز سے اس نااہل نالائق جیلی سابقہ عمران نیازی نے چھین لی تھی، اور اوورسیز والے پریشان تھے۔ ہم الحمدللہ ان کے ساتھ ہیں، اپنے اوورسیز بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت جلد بہتری آئے گی۔ دانش ملک صاحب اور خالد ایوان صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ۔ عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ اور اس کے کامیاب ہونے کے بعد پاکستان میں جو آئینی بحران کی صورتحال تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے۔ قوم کو نئی حکومت سے خاصی امیدیں اور توقعات وابستہ ہیں، اور عوام یہی چاہتی ہے کہ اقتدار میں کوئی بھی آئے ان کے بنیادی مسائل ضرور حل ہونے چاہیے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔